افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ بے نقاب خطے میں انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے کی منظم کوششیں۔ بھارتی ایجنسی را اور افغان عناصر سوشل میڈیا پر سرگرم، ایران میں پرامن مظاہروں پر جھوٹا بیانیہ اور جعلی ویڈیوز بنانے میں مصروف۔ بھارتی اور افغان اکاؤنٹس کی انفارمیشن وارفیئر مہم جاری، ایران میں بد امنی پھیلانے والے گھوسٹ اکاؤنٹ کا پردہ چاک۔ عالمی ماہرین کا ہندوتوا ایجنڈا پہچاننے پر زور، ماہرین کا کہنا ہے پاکستان ایران میں امن اور خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مضحکہ خیز مواد منصوبہ بندی سازش قرار، خطے میں عدم استحکام کے لیے مودی کے انتہا پسند عزائم نمایاں۔ افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ بے نقاب خطے میں انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے کی منظم کوششیں۔ بھارتی ایجنسی را اور افغان عناصر سوشل میڈیا پر سرگرم، ایران میں پرامن مظاہروں پر جھوٹا بیانیہ اور جعلی ویڈیوز بنانے میں مصروف۔ ایران میں بد امنی پھیلانے والے گھوسٹ اکاؤنٹ کا پردہ چاک، عالمی ماہرین کا ہندوتوا ایجنڈا پہچاننے پر زور، ماہرین کا کہنا ہے پاکستان ایران میں امن اور خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مضحکہ خیز مواد منصوبہ بندی سازش قرار، خطے میں عدم استحکام کے لیے مودی کے انتہا پسند عزائم نمایاں۔ آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ سوئٹزرلینڈ میں نئے سال کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ جنیوا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نیو ایئر نائٹ پارٹی میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ، غیر ملکیوں سمیت 40 افراد جل کر ہلاک ہوئے۔ 100 سے زائد زخمی، متعدد کی حالت نازک، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سوئس حکام کا کہنا ہے دھماکہ دہشت گرد حملہ نہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں نئے سال کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم کے ایک تاریخی چرچ کے ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی اور غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آگ نے تیزی سے پھیل کر ٹاور کا ایک حصہ منہدم کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا گیا ہے، قریبی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ کی زد میں آنے والا چرچ 154 سال پرانا ہے، جسے مکمل طور پر لکڑی سے تیار کیا گیا۔ پاکستان بھارت میں جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر متنازع ڈیم بنانے کی رپورٹس دیکھی ہیں، باضابطہ آگاہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان یمن تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ Pakistan also expresses solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia and reaffirms its firm commitment to the security of the kingdom. Pakistan maintains its firm support for the resolution of Yemen issue through dialogue and diplomacy and hopes that Yemen's people and regional powers work together towards inclusive and enduring settlement of the issue, safeguarding regional stability. Mohammed Shahbaz Sharif held a telephone conversation with His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Both leaders reaffirmed their shared commitment to further strengthening of the long-standing fraternal bonds between the two countries and that had attained new heights during recent months. The Prime Minister emphasized upon the need to maintain unity and harmony among the ranks of the Ummah in the midst of various current challenges. The two leaders, that is our Prime Minister and the President of UAE, met in Islamabad and later in Rahim Yar Khan. During these meetings, views were exchanged on bilateral cooperation and a variety of subjects. The meeting capped off a year of extensive leadership-level engagements between Pakistan and the UAE. We strongly condemn any attempt to undermine the sovereignty, unity and territorial integrity of Somalia and reject in this regard the announcement made by the Israel recognizing the independence of the so-called Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. Pakistan reiterates its complete support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واہگہ بارڈر پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا ہے۔ واہگہ بارڈر پر نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی ہے۔ ارینا کے علاوہ واہگہ بارڈر پر نئی تعمیرات بھی کی گئی ہیں۔ تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک بھی شامل کیا گیا ہے۔
رخ کریں گے سیاسی میدان کا۔ گوشوارے جمع نہ کروانے والے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی تفصیلات جاری۔ قومی اسمبلی 125، پنجاب اسمبلی کے 159، سندھ اسمبلی کے 62 اراکین نے گوشوارے تاحال جمع نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کے 26 اراکین نے گوشوارے جمع نہیں کرائے ہیں۔ 15 جنوری تک گوشوارے جمع نہ کروانے پر رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے والوں میں عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور دیگر شامل ہیں۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم روڈ پر پانی کی لائن پھٹ گئی۔ پانی کی لائن پھٹنے سے سڑک پر پانی ہی پانی، ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے لائن کی مرمت کے لیے ڈی واٹرنگ کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے نعیم خان زادہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی نعیم، بتائے گا اس حوالے سے۔ 26 کا آج پہلا دن ہے اور روایت جو ہے وہ برقرار رکھی واٹر کارپوریشن کی جانب سے۔ لائن ڈیمیج ہونا، لیکیج ہونا، پھٹنا یہ معمول ہے۔ 2025 میں مسلسل رپورٹ کرتے رہے، سینکڑوں اس طرح کی مثالیں ہیں اور آج 2026 کا پہلا دن ہے اور ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ 48 انچ کی لائن ہے، ڈالمیا کا علاقہ ہے، نیشنل اسٹیڈیم سے قریب ہے اور یہاں پر پانی وافر مقدار میں ہزاروں کی تعداد میں گیلن پانی جو ہے وہ یہاں سے ضائع ہو چکا ہے، لیکن واٹر کارپوریشن حکام کی جانب سے اب اس پر مرمتی کام کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو خالی کیا جائے گا لائن کو اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا مرمتی کام کیا جائے گا۔ لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی مسلسل پانی جو ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے اور آگے جا کے نیشنل اسٹیڈیم اور ڈالمیا اور نیشنل اسٹیڈیم کے درمیان میں پانی جمع ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح سے متاثر ہے۔ سندھ ریونیو بورڈ نے گزشتہ دسمبر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ محصولات میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایس آر بی کے مطابق دسمبر 2025 میں 34 ارب 6 کروڑ روپے کی وصولیاں کی گئیں، جبکہ دسمبر 2024 میں یہ وصولیاں 27 ارب 14 کروڑ 90 لاکھ روپے تھیں۔ مالی سال 2025-26 کے پہلے 6 ماہ میں ایس آر بی نے مجموعی طور پر 161 ارب 43 کروڑ 10 لاکھ روپے کی آمدن حاصل کی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 133 ارب 25 کروڑ 60 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ ششماہی بنیادوں پر محصولات میں 21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ محصولات میں اضافے کو مقررہ اہداف کے حصول کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی، شوگران، سریپائے، ناران، سوات، کالام، مالم جبہ اور مہوڈن میں برف باری۔ بالاکوٹ، گلیات، ایوبیہ، شانگلہ، خانسپور اور ڈونگا گلی میں 6 انچ برف۔ مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ چترال، لوئر دیر اور ایبٹ آباد میں وقفے سے بارش۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے، مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی۔ ملک میں تیل و گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔ نئے ذخائر سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کی مد میں خرچ ہونے والا زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کی تیل و گیس سپلائی چین کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سپلائی چین کی ڈیجیٹائزیشن سے مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام ممکن ہوگی اور قومی خزانے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ پنجاب حکومت نے 9 ادارے ختم کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام 9 ادارے نئے محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میں ضم کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ضم شدہ اداروں کا ایک سیکریٹری اور ایک ڈی جی ہوگا۔ ختم کیے گئے اداروں میں انفورسمنٹ، پرائس اینڈ کنٹرول اور فوڈ کین کمشنر شامل۔ ایگریکلچر اکنامک مارکیٹنگ اور انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر مارکیٹنگ کو ختم کیا گیا۔ کنزیومر پروٹیکشن کونسل اور پنجاب سہولت بازار اتھارٹی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بھی ضم کر دیا گیا۔ پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 9 ادارے ختم کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ ویلکم بیک۔ ضلع حیدرآباد میں پتنگ بازی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق آج سے 31 مارچ تک ہوگا۔ ڈویژنل کمشنر حیدرآباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پتنگ اڑانے، پتنگیں، کیمیکل، دھاتی، ڈور کی خرید و فروخت، تیاری اور ذخیرہ اندوزی پر پابندی ہوگی۔